ایک بھائی نے سوال کیا ہے قبروں کی زیارت کے وقت مسنون طریقہ کار کیا ہے، جیسے فاتحہ یا کوئی سورت پڑھنا جائز ہے؟ دیکھیں، آپ نے پوچھا ہے مسنون طریقہ، مسنون کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے، یعنی رسول اللہ کی سیرت میں یہ طریقہ کیا ہے۔ نبی کریم جب قبرستان میں جاتے تو پہلے جاتے ہی انہیں کہتے السلام علیک یا اہل القبور، اے قبروں والو تم پہ سلامتی ہو۔ یہاں ایک دھوکہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی قبروں والوں کو سلام اور جواب دیتے ہیں، اللہ ایسی بات نہیں۔ قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع من فی القبور، آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ قبروں والوں کو سنا سکتے ہیں، اس لیے یہ سنانا نہیں، یہ دعائیہ کلمہ ہے۔ السلام علیکم یا اہل دیار المؤمنین، نبی کریم قبرستان میں جاتے ہوئے یہ دعا کرتے سب کے لیے، سلامتی ہو اے مومنوں کے گھروں والوں۔ پھر آپ فرماتے انتم السابقون ونحن اللاحقون، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہیں ملنے والے ہیں۔ پھر آپ کہتے یغفر اللہ لنا ولکم، ہم تمہارے اور اپنے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ ہے مسنون طریقہ جو قبر کی زیارت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یہ الفاظ یہی ہیں، یعنی الفاظ کے آگے پیچھے یہ حدیث اسی طرح آتی ہے۔ فاتحہ، آپ سورت فاتحہ اس کا ترجمہ پڑھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک پنجابی کا لفظ جو ایجاد کیا گیا ہے، دعا کو فاتحہ کہتے ہیں، حالانکہ فاتحہ یہ اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں، یہ دعا سے پہلے پڑھے جاتے ہیں۔ آپ چاہے سورت فاتحہ پڑھ لیں یا اللہ کی تعریف کے کوئی بھی کلمات، دعا کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، پھر نبی کریم پر درود بھیجا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جو حاجت ہے وہ مانگی جائے، تو پھر اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو فاتحہ کا نام دعا نہیں، یہ دعا کے آغاز پہ اللہ کی تعریف کا نام ہے۔ ہم نے جو دعا جس مقصد کے لیے کرنی ہے وہ آگے ہے، تو یہاں بھی فاتحہ صرف اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں، وہ مردے کے لیے نہیں ہیں۔ آپ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اسی سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ گامزن کر دے، صراط الذین انعمت علیہم رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان کا رستہ نہیں چاہیے جن پہ تیرا غضب نازل ہوا اور تو نے اسے گمراہ قرار دے دیا۔ تو یہ آپ اس میں دیکھیں کہ انسان یا اپنے لیے ہے یا اللہ کے لیے ہے۔ پہلی باتیں اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ جب انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی نصفین، یہاں تک بات میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی تھی، اب میرے بندے تو اپنے لیے مانگ کیا مانگتا ہے، تو اب مانگ اپنے لیے رہا ہے، اس مردے کے لیے کیا ہے اس میں؟ تو یہ اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں، اس پہ بعد رسول اللہ پہ درود ہے، پھر آپ اس کی مغفرت کی دعائیں مانگیں۔ رسول اللہ کی اتنی بہترین دعا ہے، اتنی خوبصورت دعا ہے، کیوں نہیں کرتے ہم، کیوں نہیں یاد کرتے؟ آپ مردے کے لیے کہتے اللہم اغفر لہ وارحم، اے اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحم کر، وعافیہ واعف عنہ، اسے عافیت دے جس طرح عافیت والوں کو دی، واکرم نزلہ، اے اللہ اس کی اچھی مہمانی کرنا، ووسع مدخلہ، اس کو وسیع گھر میں، قبر میں داخل چھوٹی سی میں داخل کیا، اے اللہ اس میں وسعت دے دینا، اس کا مدخل وسیع کر دینا، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِي، اے اللہ ایک گھر چھوڑ کے آیا ہے اس سے بہتر گھر عطا کرنا، وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک اہل چھوڑا ہے اس سے بہتر اہل دینا، اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اسے جنت میں داخل کرنا، وَأَعِذْهُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اے اللہ اسے قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ تو یہ تو دعا ہے، یہ کیا ہے جی سورت فاتحہ پڑھو 3 دفعہ، کل پڑھو 3 دفعہ، فلاں پڑھو اسے بخش دو، العیاذ باللہ، لیس للانسان الا ما سعی،
انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے خود کیا. یہ دعا جو ہے ہم اس کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ سے، اسے پہنچا نہیں رہے، اسے کچھ دے نہیں رہے، ہم اس کے لیے اللہ سے التجا کر رہے ہیں. اور اللہ مالک خالق بے نیاز ہیں، وہ قبول کر لیں تو ان کی مہربانی ہے، نہ کرے تو ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس کا.